بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے اپنی امت کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ اس حدیث میں غور کرنے سے آج ہمیں اپنے موجودہ حالات و بالخصوص دبئی کے اندر اس وقت جو حالات رونما ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کی شکل، بارش کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں آئی، تو یہ حالات ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور بالخصوص دبئی کے اندر اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے باوجود، اتنی ترقیات کے باوجود ہر چیز فیل ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہیں گاڑیاں پانی کے اندر تیر رہی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور ان کے پلازا اور ان کے روڈ، کیا سڑکیں، کیا پارک، کیا ایئرپورٹس، ہر چیز فلاپ ہو کے رہ گئی، ہر چیز اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ اور وہ بارش ایک عذاب اور ایک طوفان کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی۔ تو ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، بالخصوص ہمارے عرب بھائیوں کو چاہیے، دبئی کے جو ہمارے حضرات ہیں، جو شیخ ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم اس کے اسباب کے اوپر غور کریں کہ ایسا کیوں ہوا، آج سے پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا اور آج ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو آج مسلمانوں نے فراموش کر دیا۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اور ہم اپنے ملک کے اندر مشرکین کے لیے مندر بنا رہے ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے اور ڈالرز اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور بے دینی کا ماحول اور فحاشی اور عریانی اور یہودیت کی انٹری اور یہودیوں کے جو ہیں ایمبیسی وہاں پہ کھولے جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ تو آج کل کے یہود و نصارہ یہ مشرکین کے حکم میں ہیں، یہ اپنی کتاب سے ہٹ چکے، یہ اپنے نبی کی تعلیمات سے ہٹ چکے، کیونکہ کسی نبی نے جو ہیں ان چیزوں کا حکم نہیں دیا جس میں آج یہ قومیں ملوث ہیں یا جس میں آج یہ قومیں منہمک ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام تو ہمیں فرمائیں کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، اور ہم ان کے مشرکوں کے سینٹرز اور ان کے عبادت خانے اپنے قومی پیسے کے اوپر بنا کے ان کے لیے جو ہیں ویزے ایشو کریں، اور اپنے ملک کے ماحول کو جو ہیں غیروں کے لیے ہم لوگ ہموار کریں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے طرز عمل کے اوپر غور کرنا ہوگا، ہمیں غیروں کی چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ غیر مختلف راستوں سے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے داخل ہوتا ہے، ہمارے ملکوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ مسلمان کا اپنا ماحول پہلے سے کمزور ہو اور اس کے اندر جو ہے غیر بھی داخل ہو جائیں، تو مسلمان کا ایمان خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اسلامی ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کے اوپر غیر کی تہذیب کے اثرات جو ہیں مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اور توبہ کرنے کا۔ اگر آج بھی ہم توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارے عرب بھائی تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی زندگیوں کو، ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دیں، اور قرآن و سنت والی زندگی کی طرف اگر آ جائیں، اور بے دینی کا ماحول، فحاشی کا ماحول اسے ختم کر کے شریعت کا ماحول، اسلامی ماحول، سنتوں والا ماحول قائم کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ اس قسم کے عذابات سے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔